غریب صحابہ تھے. جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین. اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ. تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کتنی پیاری کمپلین ہے مگر کتنی پیاری ہے. کہتے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کر نہیں پاتے. حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا، ہم ان کے برابر بھی نیکیوں میں کیسے پہنچیں گے؟ آئے ہاں. یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور پیسے اچھے ہیں تو ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتے. نہیں، حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. میرے آقا کی تربیت دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ. نہیں، آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ. صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا، ہمیں بتا دیں ہمیں، کیونکہ پیسے لینے نہیں آئے تھے نا، پوائنٹ سمجھیے گا، وہ مال لینے نہیں گئے تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ چاہتے تھے. تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا تم برابر ہو جاؤ گے. حضور ضرور بتائیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا. یہ باہر گئے پھر آئے. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. حضور آپ کو وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے اب وظیفہ بھی سن لیا ہے. آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا. کوئی حافظ قرآن ملے ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، بدری قافلے میں سفر کرتا ہے. میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا. ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی قیمتی گھڑی والا گزرے، کب ہمارے سامنے کوئی اچھا موبائل لے کر گزرے، کسی کے نئے گھر کو دیکھیں ہمارا دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. ہم نے اپنا ٹارگٹ ہی غلط بنایا ہے. صحابہ نے ٹارگٹ رکھا تھا نیکیوں کو، ان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذہن یہ بنا لو کہ میں نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرنا ہے. اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو دیکھ کر مجھے نیک بننے کا جذبہ بیدار کرنا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے.